واقعہ یہ کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ قسم کھاتے ہوئے یہ فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کیسے لرز گئے ہوں گے، کانپ گئے ہوں گے کہ وہ کون سا شخص ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ قسم کھا کر فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے۔ تو ویڈیو کے ساتھ مکمل جڑے رہیے گا، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دینا ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی عملیات چینل کے ناظرین، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی خاص اہم حدیث مبارکہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور اس حدیث کی آج کل کے دور میں بہت ہی ضرورت ہے، لیکن ہم اس معاملات کو کچھ نہیں سمجھتے۔ لیکن میں نے یہ سوچا کہ میں آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارکہ کو آپ کے سامنے پیش کروں، اور تاکہ میں اور آپ اس پر عمل کریں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ واقعہ یہ کہ آپ تصور کر لیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کیسے لرز گئے ہوں گے، کانپ گئے ہوں گے کہ وہ کون سا بدبخت شخص ہے، وہ کون سا شقی شخص ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 دفعہ قسم کھا کر یہ الفاظ بیان کیے کہ واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ ایک صحابی نے ہمت کی، فرمایا، قیل من یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ ان میں سے وہ شخص ہے جس کی ایذا رسانی کی وجہ سے، جس کی تکلیف کی وجہ سے، جس کی بدخلقی کی وجہ سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے۔ یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ یہ شخص حالت ایمان میں نہیں ہے، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ آج کل ہم بڑے دیندار بنے پھرتے ہیں، بڑے امانت دار بنے پھرتے ہیں، لیکن ہمارے پڑوسی ہم سے تکلیف میں ہیں۔ اگر ہمارا پڑوسی ہم سے تکلیف میں ہے تو ہم ایمان سے خالی ہیں۔ یہ کوئی گناہ کبیرہ ہے یا گناہ صغیرہ ہے؟ میری اور آپ کی نظر میں نہ یہ گناہ کبیرہ ہے نہ صغیرہ ہے، بلکہ یہ بد اخلاقی اور بد خلقی اور کج خلقی ہی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس بات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی تکلیف کی وجہ سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے، وہ شخص ایمان سے خالی ہے۔ یہ کوئی عام روایت نہیں، یہ متفقن علیہ روایت ہے جو میں نے آپ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ بخاری اور مسلم جو حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، اس کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ہمارا اخلاق تو یہ ہے، لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، کون انس؟ میں ذرا اس کا تعارف کرا دوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی۔ اگر مجھ سے کوئی کام رہ جاتا تو مجھے یہ تک نہیں کہا کہ تو یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا ہے، لیکن جو کام مجھ سے رہ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام خود کرتے تھے۔ یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آقا ہونے کی حیثیت سے اپنے خدمتگار کے ساتھ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تو شاذ ہی درمیان میں یہ الفاظ بیان نہیں کرتے، لیکن ہر خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بیان کرتے تھے۔ وہ الفاظ کیا ہے؟ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ
ولا دین لمن لا عہد لہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، نہیں ہے اس شخص کا کوئی ایمان جو امانت دار نہیں ہے اس شخص کا کوئی ایمان جو ایفائے عہد نہیں کرتا ہے، کہ جس شخص کے اندر امانت داری نہیں وہ خیانت کرتا ہے، وہ شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ جو شخص ایفائے عہد نہیں کرتا، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا ہے، وہ شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ وعدے کا پورا نہ کرنا یہ منافقت کی علامت ہے۔ حدیث مبارکہ ہے آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامت ہیں، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وہ وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب بھی وہ بات کرے گا تو گالی دے گا۔ تو یہ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ یہ کوئی عام خاص کوئی مفتی کی بات نہیں ہے، یہ بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہم اس کو اتنے آسانی سے رد نہیں کر سکتے، لیکن آج کل کے دور میں ہم اس پر عمل بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ایک اور متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن۔ کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، اور کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، اور کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پی سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کے دل میں ایمان ہو اور وہ یہ کام کرے؟ اگر انسان حالت ایمان میں یہ کام کرے تو پھر اس کا ایمان کیسا ایمان؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص حالت ایمان میں زنا کر رہا ہو، چوری کر رہا ہو، شراب پی رہا ہو، اگر حالت ایمان میں وہ یہ کام کرے تو پھر اس کے ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس کا ایمان پھر کوئی تھیلے کا نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہاں پہ مغالطہ کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان حالت ایمان میں اگر یہ کام کرے تو وہ ایمان سے خارج ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، یہ قانونی ایمان ہے۔ لیکن حقیقی ایمان تو یہ ہے کہ جب انسان یہ کام کرے تو ایمان اس کے دل سے خالی ہو جاتا ہے، بالکل ایمان اس کے قلب سے نکل جاتا ہے، تب انسان یہ کام کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، اور امانت داری، وعدوں کا پورا کرنا اور پڑوسیوں کا خیال کرنا، ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور اگر آپ کو یہ حدیث مبارکہ سمجھ میں آئی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دینا ہے صدقہ جاریہ سمجھ کر، تاکہ اور بھی لوگ اس ویڈیو کو سنیں اور اس پر عمل کریں، اور وہ عمل کریں گے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔